سر بتائیے گا جو لاہور بھی انسیڈنٹ ہوا ہے جو ٹیوشن سینٹر کی چھت گری ہے، یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا اپنا حلقہ، ان کے بڑوں کا حلقہ، یہیں سے یہ الیکشن جیتے آئے ہیں اور پچھلے 40 سال سے جو شریف خاندان کی حکومت ہے نو ڈاؤٹ انہی حلقوں سے جیت کر بنے ہیں، تو ان کی یہ حالت ہے اگر تو اوور آل کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ تو اور شرمناک بات ہے کہ یہ حلقہ اتنے اہم لوگوں کا رہا ہے کہ جو اقتدار میں رہے اور وزارت اعلیٰ جیسے منصب پر فائز رہے، اور اگر وہاں پہ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو یہ تو اور زیادہ میں سمجھتا ہوں شرمناک ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے پاکستان، پنجاب، یہ سارا ہمارا ہے، لاہور سارا یہ ہمارا ہے، ہم سب کا ہے۔ مریم بی بی ہماری سی ایم ہے، قابل احترام ہے، میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے۔ یہ نالائکی، نااہلی تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب دعوے کرتے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ بہت آگے ہے اور لاہور خاص کر کے بہت آگے ہے، تو ایسے واقعات پہ سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ سر یہ پنجاب اسمبلی کے اندر ایک بل بھی ہم نے دیکھا ہے جو آیا ہے ریسنٹلی کہ جو جس پہ آپ کو شک ہو، صرف شک کی بنیاد پہ جرم ثابت ہوئے بغیر آپ اس کو ڈیوائس لگا دیں، اس کی مانیٹرنگ کریں، اس کا اکاؤنٹ ضبط ہو جائے، موبائل ضبط ہو جائے، تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ نہیں، شک کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ تو بالکل اس سے بھی ایک سٹیپ آگے ہے کہ آپ اگر گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ آپ اچھے لوگ نہیں ہیں تو وہ اس پہ کارروائی کریں گے، اور سزا دینے کے بعد پھر آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں اور وہاں سے انصاف لیں اور آپ کا فیئر ٹرائل ہو۔ یہ بعد میں ہو، پہلے سزا آپ کو دی جائے۔ اور پھر اس میں تو اتنے بلنڈرز ہیں جو نو آبادیاتی نظام کی طرف ہمیں واپس لے کے جا رہے ہیں۔ اس پہ تو میرے خیال ہے وہ کولونیل لاز جو تھے گورے کے، وہ بھی شرمندگی سے سر چھپا لیں گے کہ یار یہ کیسے لاز ہیں جو انٹروڈیوس ہو رہے ہیں۔ سر کیا جمہوری معاشرے میں اس کی گنجائش ہے؟ قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ جمہوری آپ اپنی عدلیہ کو مضبوط کریں، آپ اپنی پروسیکیوشن کو بہتر کریں، آپ اپنی پولیسنگ کو بہتر کریں، آپ اپنی گورننس کو بہتر کریں، آپ لوگوں کے اندر اویئرنیس کمپینز چلائیں، آپ لوگوں کے اندر ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو ایجوکیشن فری فار آل کر دیں، آپ ہیلتھ فیسلٹیز بڑھائیں، آپ یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس سے اجتناب کریں، لوگوں کا کاروبار نہ چھینیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ بہتر کریں گے تو ان کڑوں کی ضرورت ہی نہیں رہ جانی۔ سر آپ نے بتایا ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کے لیے فری کریں، لیکن پنجاب کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکول پرائیویٹائز ہو گئے ہیں، گورنمنٹ اسکول اب رہے نہیں، اور جو وزیر تعلیم ہے پنجاب کے وہ کہتے ہیں کہ جو استاد جو ہے وہ پنکھے چور ہیں، پنکھے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اتار کے لے جاتے ہیں۔ تو سر اس بیان کو بطور جمہوری لیڈر آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کتنی ایک ضرورت سمجھتے ہیں آپ کے سرکاری سطح پر جو اسکول ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں سرکاری اسکول جو ہیں میں تو ان کا ہمیشہ معترف رہا ہوں اور مشنریز اداروں کا بڑا معترف رہا ہوں۔ یہ جتنے بھی آپ کو دانشور نظر آتے ہیں، جتنے شعراء کرام نظر آتے ہیں، جتنے بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، تو یہ انہی سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، قائد اعظم جو تھے وہ کس ادارے سے پڑھ کے آئے تھے؟ آپ علامہ اقبال صاحب دیکھ لیں، وہ اتنے بڑے بڑے نام تھے، قیادتیں تھیں، وہ یا مشنریز اداروں سے پڑھے تھے یا ان ٹاٹوں والے اسکولوں سے پڑھ کے آئے تھے۔ تو یہ تو جو آج پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے، آپ نے ایجوکیشن سسٹم کو کمرشلائز کر دیا ہے، پرائیویٹائز کر دیا ہے، یہ تو عام آدمی سے آپ نے تعلیم کا حق چھین لیا ہے۔ یہ غور بٹ صاحب ہیں، یہ کون سے پرائیویٹ اسکول سسٹم سے پڑھ کے آئے ہیں؟ ہمارے دانشور ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ اور وزیر تعلیم نے جو بیان دیا ٹیچروں کے متعلق، دیکھیں وزیر تعلیم جو ہے وہ پتہ نہیں انہوں نے کس جوش میں بیان دے لیا ہے۔ بنیادی طور پہ وہ ایک پڑھا لکھا اچھا انسان ہے، لیکن آپ دیکھیں نا جس سسٹم میں رہ رہے ہیں وہ آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ رہا ہے، آپ کو ناکارہ اور بیکار کرتا جا رہا ہے۔ وہ بحیثیت انسان بہت اچھا آدمی ہے، لیکن اس کو بھی اس سسٹم میں رہ کے اسی طرح پرفارم کرنا پڑے گا جو بڑوں کی ڈیمانڈ ہے۔ سر بتائیے گا جو لاہور بھی انسیڈنٹ ہوا ہے جو ٹیوشن سینٹر کی چھت گری ہے، یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا اپنا حلقہ، ان کے بڑوں کا حلقہ، یہیں سے یہ الیکشن جیتے آئے ہیں
اور پچھلے 40 سال سے جو شریف خاندان کی حکومت ہے، نو ڈاؤٹ انہی حلقوں سے جیت کر بنے ہیں، تو ان کی یہ حالت ہے اگر تو اوورآل کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ تو اور شرمناک بات ہے کہ یہ حلقہ اتنے اہم لوگوں کا رہا ہے کہ جو اقتدار میں رہے اور وزارت اعلیٰ جیسے منصب پر فائز رہے، اور اگر وہاں پہ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو یہ تو اور زیادہ میں سمجھتا ہوں شرمناک ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے پاکستان، پنجاب، یہ سارا ہمارا ہے، لاہور سارا یہ ہمارا ہے، ہم سب کا ہے۔ مریم بی بی ہماری سی ایم ہے، قابل احترام ہے، میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے، یہ نالائکی نااہلی تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب دعوے کرتے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ بہت آگے ہے اور لاہور خاص کر کے بہت آگے ہے، تو ایسے واقعات پہ سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ سر یہ پنجاب اسمبلی کے اندر ایک بل بھی ہم نے دیکھا ہے جو آیا ہے ریسنٹلی، کہ جو جس پہ آپ کو شک ہو، صرف شک کی بنیاد پہ جرم ثابت ہوئے بغیر آپ اس کو ڈیوائس لگا دیں، اس کی مانیٹرنگ کریں، اس کا اکاؤنٹ ضبط ہو جائے، موبائل ضبط ہو جائے، تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ نہیں، شک کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ تو بالکل اس سے بھی ایک سٹیپ آگے ہے کہ آپ اگر گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ آپ اچھے لوگ نہیں ہیں تو وہ اس پہ کارروائی کریں گے، اور سزا دینے کے بعد پھر آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں اور وہاں سے انصاف لیں اور آپ کا فیئر ٹرائل ہو، یہ بعد میں ہو، پہلے سزا آپ کو دی جائے۔ اور پھر اس میں تو اتنے بلنڈرز ہیں جو نو آبادیاتی نظام کی طرف ہمیں واپس لے کے جا رہے ہیں۔ اس پہ تو میرے خیال ہے وہ کولونیل لاز جو تھے گورے کے، وہ بھی شرمندگی سے سر چھپا لیں گے کہ یار یہ کیسے لاز ہیں جو انٹروڈیوس ہو رہے ہیں۔ سر کیا جمہوری معاشرے میں اس کی گنجائش ہے؟ قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ جمہوری آپ اپنی عدلیہ کو مضبوط کریں، آپ اپنی پروسیکیوشن کو بہتر کریں، آپ اپنی پولیسنگ کو بہتر کریں، آپ اپنی گورننس کو بہتر کریں، آپ لوگوں کے اندر اویئرنیس کمپینز چلائیں، آپ لوگوں کے اندر ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو ایجوکیشن فری فار آل کر دیں، آپ ہیلتھ فیسلٹیز بڑھائیں، آپ یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس سے اجتناب کریں، لوگوں کا کاروبار نہ چھینیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ بہتر کریں گے تو ان کڑوں کی ضرورت ہی نہیں رہ جانی۔ سر آپ نے بتایا ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کے لیے فری کریں، لیکن پنجاب کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکول پرائیویٹائز ہو گئے ہیں، گورنمنٹ اسکول اب رہے نہیں، اور جو وزیر تعلیم ہے پنجاب کے وہ کہتے ہیں کہ جو استاد جو ہے وہ پنکھے چور ہیں، پنکھے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اتار کے لے جاتے ہیں۔ تو سر اس بیان کو بطور جمہوری لیڈر آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور کتنی ایک ضرورت سمجھتے ہیں آپ کے سرکاری سطح پر جو اسکول ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں سرکاری اسکول جو ہیں میں تو ان کا ہمیشہ معترف رہا ہوں، اور مشنریز اداروں کا بڑا معترف رہا ہوں۔ یہ جتنے بھی آپ کو دانشور نظر آتے ہیں، جتنے شعراء کرام نظر آتے ہیں، جتنے بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، تو یہ انہی سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، قائد اعظم جو تھے وہ کس ادارے سے پڑھ کے آئے تھے؟